علم و ذکر کا یہی مطلب ہے کہ جو عمل تمہارے ذمے ہے اس کا طریقہ جانو، اس کی فضیلت جانو اور اسے ادا کر دو تو حق ادا ہو جائیں گے۔ اتنی آسان بات ہے، کوئی لمبی بات نہیں ہے، اس لیے سب سے آسان دین ہے۔ سب سے آسان کیا؟ دین۔ الدین و یسر، حدیث شریف میں سب سے آسان کام وہ کیا؟ دین، بشرطیک وہ دین کے طریقے پر۔ دیکھو شادی دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان، شادی اور نکاح دین کے طریقے پر کرو تو بہت آسان۔ سفر میں بھی کر سکتے ہو، گھر میں بھی کر سکتے ہو، حج میں بھی کر سکتے ہو، لوگ حج میں نکاح پڑھتے نہیں۔ ہاں، تو جو چیز عمل بنے گی وہ آسان بنے گی، جو چیز عمل نہیں بنے گی وہ مشکل بنے گی۔ ہاں، اس لیے نبی عملوں کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی سنتوں والی بناؤ۔ نبی کو نبی ماننے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم ان کے طریقوں پر چلایا جائے، اپنے آپ ان کی سنتوں کا اپنے آپ کو پابند کیا جائے۔ محمد رسول، کلمے کے دو حصے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد رسول اللہ۔ یہ حکم اللہ کے آئیں گے، طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے۔ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہوتے، حکم وہاں سے آتے ہیں آسمان سے، اور طریقے یہاں سے ملیں گے۔ ہاں، ان کا جاننا ضروری ہے، اسی کا نام علم و ذکر ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے۔ اب لوگ اس کو سیکھتے نہیں ہیں، تو بغیر سیکھے ہر کام مشکل۔ بغیر سیکھے سائیکل چلا رہے، پیدل سائیکل چلا سکتے ہیں؟ نہیں چلا سکتے، کیوں؟ کہ سیکھا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اتنی کہ خطرناک چیز نہیں ہے کہ ہاں، لیکن سیکھنا ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، آج دین مشکل اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے سیکھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ کہ دین سیکھو، دین سیکھو تاکہ دین آسان ہو جائے۔ بغیر سیکھے ہر کام مشکل، تو دین آج مشکل ہو گیا کہ اس کے سیکھنے کا رواج نہیں ہے۔ یہ عمومی محنت عمومی طریقے سے دین سیکھنے کے لیے ہے، یہ عمومی محنت ہے، اللہ کے راستے میں نکلو اور عمومی دین سیکھو۔ کلمہ سیکھو سب سے پہلے، ہے نا؟ کسی کو کلمہ یاد نہیں ہے تو آپ کلمہ سکھاؤ گے نہیں سکھاؤ گے؟ تو عمومیت کا مطلب ہے کہ شروع سے بہت سے لوگ ہیں ان کو کلمہ یاد نہیں ہے، کلمہ نہیں جانتے، تو کیا کرو گے کہ ان کو یہ کلمہ سکھائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو نماز یاد نہیں ہے تو ان کو نماز یاد دلائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو دین سیکھنے کی توجہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کی توجہ دیں گے۔ تو یہ دعوت میں کہ دعوت ہے اس لیے کہ زندگی کے طریقے سیکھو اور اس کو سکھاؤ۔ نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھا کرو۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا نہیں جاتا، کیوں؟ کوئی علاج جانتا نہیں ہے تو علاج جاننے والا کے پاس جاتا ہے۔ بلڈنگ بنانی ہے تو بلڈر کے پاس جاتا ہے۔ کوئی سرکاری کام ہوتا ہے تو وکیل کے پاس جاتا ہے۔ کورٹ کچہری کا کام ہے نا تو کہاں جائے گا؟ وکیل کے پاس۔ ایسے دین کا کام ہے تو اور نہیں جانتے ہیں تو کہ دین کے جاننے والوں سے پوچھا کرو تاکہ غلط نہ کرو، تو غلط کرنے کا وبال آتا ہے اور صحیح کرنے کا انعام ہوتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جو چیز نہیں جانتے ہو اسے پوچھ لیا کرو، اسے یاد کر لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، جیسے دنیا میں رواج ہے۔ بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ پوچھا کہ نا بھائی پوسٹ آفس کہاں ہے؟ تو کوئی بھی بتا دے گا، یہ منع کرے گا نہیں؟ منع کرے گا کہ پوسٹ آفس ہے، ڈاک خانہ یہاں ہے، ریلوے اسٹیشن یہ ہے، رواج ہے، عادت ہے لوگوں کی، پوچھنے والے کو بتانے والے ملیں گے۔ یہی حکم دین میں بھی ہے کہ دین کے کام نہیں جانتے تو دین والوں سے پوچھا کرو، وہ بتائیں گے آپ کو۔ اسی سے علم ملتا ہے دین کا۔ علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ دین کی جو بات نہیں معلوم ہے اسے پوچھا کرو، نہیں تو غلط کرو گے تو وقت برباد ہوگا غلط کرنے کی وجہ سے۔ تو اس محنت کے ذریعے سے اپنی ذاتی زندگی میں دین لانا ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ میری ذاتی زندگی دینی بنے، کیونکہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی کو دین والی بناوے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اس میں سے حکم ہے اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یعنی ان کو دین سکھاؤ۔ تو یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بناؤ۔ تو دیندار دین سیکھ کر ہی بنا سکتے ہیں، دوسرا کیا طریقہ ہے؟ اور کیا طریقہ ہے؟ اس لیے کہ وقت فارغ کر کے جب اس کام میں جاؤ گے تو یہ دھیان پیدا ہوگا کہ دین سیکھنے کی چیز ہے، نہیں تو یہ دھیان بھی نہیں پیدا ہوگا۔ ایسی ہوا ہے دنیا کی، ہاں شعور بھی نہیں ہوگا، اس کام سے شعور آتا ہے، دھیان آتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے بار بار نکلو اللہ کے راستے میں۔ مولانا جیسا فرماتے بار بار نکلو اور دور دور جاؤ، بار بار نکلو اور دور دور جاؤ، اس لیے کہ تاکہ اندر اترے۔ پھر جاننے کے بعد نہیں جانتا ہوں تو پوچھے گا، جو غلط چیز ہے وہ زندگی میں سے نکل جائے گی، صحیح زندگی آ جائے گی۔ محنت میں سب سے پہلے توبہ ملتی ہے، وہی صحیح محنت کہلاتی ہے۔ جس محنت سے اپنے آپ کو توبہ ملی
وہ محنت صحیح. تو اس محنت سے ہم کو کیا ملنا چاہیے؟ توبہ مل جائے. کہ اس محنت سے ہر آدمی اللہ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ اب تک زندگی صحیح نہیں گزاری، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، کچھ چھوٹا کچھ رہ گیا، اب توبہ کرتے ہیں. اس لیے جان مال لگانے والوں کی پہلی صفت یہی ہے، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، پھر عبادت کرنے والے، پھر توبہ کر کے اب عبادت پر آوے. یہ طریقہ ہے. اس لیے اس کام کی اللہ تعالیٰ سے سمجھ مانگے. سمجھ میں نہیں کہ پہلا عمل توبہ کا ہے کہ بھائی آج تک تو زندگی غلط گزاری، اب نہیں گزارے گا. کہ ہاں کہ ایک کام ہو گیا، یعنی توبہ پر آ گیا. کیونکہ ہر آدمی گنہگار ہے. حدیثوں میں ہے کہ تم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے. تو ہم سب خطا کار ہیں، اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی خطا ہے. ہاں تو کیا کرنا ہے کہ اسے توبہ کرنی روز. ہاں اور اگلی زندگی صحیح بنانی آتا ہے. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم ایک ایسے روحانی اور ایمان افروز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے اندر دنیا کی محبت کو مٹا کر سیدھا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھر دیتا ہے. وہ موضوع ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، چاہے وہ تبلیغ و دعوت کے لیے ہو، دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہو، یا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو. جب ایک بندہ اپنا سستا مفاد، اپنا نرم و گرم بستر، اپنا کاروبار اور اپنے پیارے بچوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے اس قدم پر ناز کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دنیا کمانے کے لیے سالوں گھر سے دور رہتے ہیں، پردیش کاٹتے ہیں، لیکن دین کے لیے کچھ دن نکلنا انہیں بھاری لگتا ہے. لیکن یاد رکھیں، جو لوگ اپنی زندگی کو مخصوص وقت بار بار اللہ کے راستے کے لیے نکالتے ہیں، ان کا سودا کسی عام دنیاوی تاجر سے نہیں بلکہ ساری کائنات کے مالک کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بار بار نکلنے سے کیا ملتا ہے، گھر بار چھوڑنے سے کیا حاصل ہوتا ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ شاید یہ وقت کا ضیاع ہے، لیکن روحانی طور پر یہ وہ تجارت ہے جو انسان کو کبھی گھاٹے یعنی لاس میں نہیں رہنے دیتی. جب بندہ اللہ کے راستے کے لیے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے غیبی انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے قرآن پاک کے اس عظیم وعدے کو دیکھتے ہیں جو میرے رب بار بار نکلنے والوں کے لیے فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ دین کی خاطر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا سنہرا سودا کر لیا ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو یوں بیان فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے بدلے خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے. اس آیت پر ٹھنڈے دل سے اگر غور کریں تو خریدنے والا کون ہے؟ اللہ. اور بکنے والی چیز کیا ہے؟ ہماری یہ فانی جان اور مال، جو ویسے بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. جب آپ بار بار اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو آپ دراصل اس عظیم سنہرے سودے کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے والے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل دنیا کے مفاد سے پاک ہو جاتا ہے. اس کی کوشش، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا پسینہ بہانا سب اللہ کے ہاں ایک ایک پل کا حساب سے قیمتی موتی بن کر جمع ہو رہا ہوتا ہے. جو شخص بار بار اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اسے سب سے پہلا انعام دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں اور اس کے گھر باروں کی حفاظت خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ اگر میں 4 مہینے یا تھوڑا وقت دین کے لیے نکالوں گا تو دکان کون چلائے گا، بچوں کا خرچہ کہاں سے آئے گا. لیکن قانون الہی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے کاموں کو سنبھال لیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت یعنی اور میرے کام کے لیے وقت نکال، میں تیرے سینے کو گنا یعنی اطمینان سے بھر دوں گا اور تیری غیبی فکر کا راستہ بند کر دوں گا. جو لوگ بار بار نکلتے ہیں انہوں نے اس بات کا خود
مشاہدہ کیا ہے کہ ان کے پیچھے ان کے کاروبار میں ایسی غیبی برکت ہوتی ہے جو دن رات دکان پر بیٹھنے والوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کے بچے برائیوں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے گھروں میں سکون ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے پہرا دیتے ہیں تو اللہ کی غیبی طاقت آپ کے گھر اور معاملات پر پہرا دینے لگتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو دوسرا انعام آخرت کا ان خزانوں کے شاکل میں ملتا ہے کہ جس کا اندازہ ہم اس دنیا میں لگا ہی نہیں سکتے۔ ہم دنیا کی تھوڑی سی زمین یا پراپرٹی کے لیے پوری زندگی لڑتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں گزرا ہوا ایک ایک پل دنیا مفیہا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظیم فضیلت کو یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ ذرا اس لفظ پر غور کریں۔ پوری دنیا کی دولت، کروڑوں کے بنگلے، سونا چاندی، اعلیٰ گاڑیاں ایک طرف رکھیں اور اللہ کے راستے میں گزری ہوئی صرف ایک صبح یا ایک شام دوسری طرف رکھیں تو 90 ترازو میں ایک صبح بھاری ہے۔ جو شخص بار بار نکلتا ہے وہ اپنی زندگی میں ایسی کتنی صبح اور شامیں جمع کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنی تھوڑی سی نیکیوں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے پاس ایسے عظیم خزانے ہوں گے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں گے۔ بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا سب سے عظیم اور تیسرا نقصان شکن انعام یہ ہے کہ اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ دین کی دعوت اور سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو راستے کی دھول اور مٹی اس کے پیروں پر لگتی ہے۔ یہ مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہوتی، یہ جنت کا لباس بنتی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس بندے کے دونوں پاؤں اللہ کے راستے میں دھول سے اٹ گئے ہو یعنی مٹی لگ گئی ہو، اسے جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھو سکتی۔ جس پاؤں پر اللہ کے راستے کی دھول لگ گئی اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو لوگ بار بار نکلتے ہیں ان کے چہرے پر، ان کے کپڑوں پر، ان کے پیروں پر بار بار یہ مبارک مٹی لگتی ہے۔ قیامت کے دن یہ دھول ان کے لیے نور بن کر چمکے گی۔ جب لوگ اندھیرے میں پریشان ہوں گے تو اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور وہ آسانی سے پل صراط کو پار کر کے جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اس بیان کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا دراصل اپنی آخرت کو بنانا ہے اور اپنی دنیا کو برکت سے بھرنا ہے۔ جو بار بار نکلتا ہے اسے غیبی رزق ملتا ہے، دنیا و مفیہا سے بڑی فضیلت ملتی ہے اور اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ راستہ انسان کو کامل مومن بناتا ہے اور دل سے گناہوں کی نفرت پیدا کرتا ہے۔ آئیے آج ہم اس پاک محفل میں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم زندگی کا کچھ وقت، چاہے 3 دن، 40 دن یا مناسب جو بھی ہو، بار بار اللہ کے راستے کے لیے نکلیں گے اور اس دین کی دعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ آئیے ہم نہایت عارضی طور پر رو رو کر اپنے رب سے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنے راستے میں بار بار نکلنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے دنیا کی جھوٹی محبت اور بچوں کاروبار، ناجائز خوف نکال دے۔ ہمیں اپنے دین کا سچا داعی بنا اور کامل بندہ بنا دے۔ ہمارے اس گھر سے نکلنے کو قبول فرما اور اس کے بدلے ہمارے گھر بڑوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ ہمارے پیروں پر لگنے والی دھول کے صدقے ہمارے جسم پر جہنم کی آگ حرام فرما۔ یا اللہ، ہمیں ہدایت دے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔